السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق صرف تم کی نئی قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ موم میں اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئے دن یہ مجھے گھر سے نکالتے ہیں، میں پھر ڈھیٹوں کی طرح آ جاتا ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ اگر انہیں میری ذات سے پریشانی ہے تو میں ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ اس نے مبین بیگم کے ہاتھوں کو لیتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں سب کو پریشان کر دیا تھا۔ ضلع نے ضروا کو اپنے کندھے سے لگایا۔ وہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والی لڑکی تھی۔ اب یہ سب دیکھ کر وہ بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے نکلنے کے لیے، جنہیں وہ بہت مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ ازمار، میرے بچے روم میں جاؤ، اور عدیل تم اپنے آفس میں۔ دادی نے دونوں باپ بیٹوں کو ہٹانا چاہا۔ سوری دادی، لیکن اب میں یہاں نہیں رکوں گا۔ آپ لوگ جب چاہیں مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں آؤں گا جب تک یہ نہ چاہیں۔ عدیل صاحب نے غصے سے اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا۔ ازمار مائی سن، آپ روم میں جائیں، میں سمجھاتا ہوں عدیل کو۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ احمد صاحب نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ سوری چاچو، میں نہیں رہ سکتا یہاں، مجھے کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلے ضروا، اپنا سامان لے آئے آپ، اس نے ضروا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ضلع اور ضروا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ضروا کہیں نہیں جائے گی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن میری بھتیجی کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ عدیل صاحب نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ ضروا کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے تھے۔ ضلع نے بھی لب بھیج کر، اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ ضروا میری بیوی ہے، جہاں میں رہوں گا وہ بھی وہیں رہے گی۔ ازوار نے سرد سے لہجے میں انہیں باور کرایا۔ مبین بیگم اور ارم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ سب کچھ تو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو ہو رہا تھا۔ اور بیٹا، نکاح نامہ تمہارے پاس ہے یا گواہ وغیرہ کچھ ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو لے جا سکتے ہو تم ضروا کو۔ ازمار نے ان کے تندیہ لہجے سے ہونٹ بھینچے۔ سو ڈیڈ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بیوی کو آپ لوگوں کے پاس چھوڑ جاؤں؟ نو نیور، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے ضروا کو دیکھا، پھر درد لہجے لیے اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ ضروا، اگر سامان نہیں لینا تو ڈونٹ وری، چلیں آپ میرے ساتھ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ملائم لہجے میں کہا۔ ضروا، اگر تم میری بیٹی ہو تو تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، یہ اپنے چاچو کا آخری فیصلہ سمجھو۔ ضروا نے ساکت قدم وہیں تھمے تھے۔ چلے ضروا، اس نے اس کا بازو پکڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ ضروا، اگر تم اس کے ساتھ گئی تو سمجھنا تمہارا چاچو آج سے تمہارے لیے مر گیا۔ ان کے الفاظ پر وہ ساکت قدموں سے ان کی طرف پلٹی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ اب اس نے صدمے سے چور لہجے میں ان سے پوچھا۔ وہ کہتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں بھی ازمار سے ایک ضد سی ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ضد میں ان کا بیٹا ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پیچھے سب کو پریشانی میں ڈال کر وہ خود کمرے میں چلے گئے تھے۔ ضروا نے سر جھکائے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں آہستہ سے چھڑایا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گی تو زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس نے سر سے لہجے پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ضلع نے بھی اپنی بہن کا ماتھا چوما۔ ضروا، تم جاؤ، چاچو کا غصہ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، دیکھ لینا تم۔ ضلع نے آہستہ سے کہا۔ اور اگر جائے گی تو عدیل کا غصہ اور بڑھ جائے گا، بہتر ہوگا یہ لڑکی یہیں رہے۔ مبین بیگم نے منہ بناتے ہوئے کافی غصے سے کہا۔ ضلع نے ہونٹ بھینچتے ہوئے آنسو پیے۔ دادی چپ چاپ بیٹھی غصے سے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ ضروا، میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ اس نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ چپ، ایک دم چپ، اس نے کہتے ہی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے جکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیتے ہوا باہر لے گیا تھا۔ ضروا نے اپنی کلائی زور سے چھڑائی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس کی آواز پر وہ اب اس کی طرف پلٹا تھا۔ میں پہلے ہی اپنی وجہ سے ابو کو ناراض کر چکی ہوں، چاچو کو نہیں کرنا چاہتی، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں ان کا مان بھی نہیں رکھ سکی۔ ضروا نے سر جھکائے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور میرا مان؟ اس نے سر سے لہجے میں پوچھا۔ ضروا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جس کی ہلکی گرین آنکھوں کے کنارے سرخ تھے غصے سے۔ ضروا، میں آخری بار کہوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں گی یا نہیں؟ ضروا چپ رہی، آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ ازمار نے ناک چڑھا کر اس کے آنسو دیکھے، پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ لیکن اگر آپ کی مرضی میرے ساتھ جانے کی نہیں تو میں پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس کے اٹل لہجے پر وہ ساکت سی اسے دیکھے گئی تھی۔ اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ضروا ساکت سی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کو سٹارٹ کرتا وہ روڈ پر لے آیا تھا۔ گاڑی کو فل اسپیڈ میں چھوڑے وہ ہونٹ بھیجے اسے بھی دیکھ لیتا، جس کے گرتے آنسو اس کا دل چیر رہے تھے۔ وہ نظریں ہاتھوں پر جمائے بیٹھی تھی، آنکھیں اور ہونٹ رو رو کر سوج چکے تھے۔ ازمار کی آنکھوں میں سرد سی کیفیت دوڑ گئی تھی اس کے سوجے ہونٹ دیکھ کر۔ وہ اسے چاہ کر بھی وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو اچھے سے جانتا تھا۔
ذلے نے پریشانی سے ہارون کا نمبر ملایا جو بزی آ رہا تھا، اور وہ ذوالفقار صاحب ایک اہم کانفرنس میں صبح سے گئے ہوئے تھے۔ ہارون کہیں لمبے منہ والی سے تو باتیں نہیں کر رہا۔ ذلے نے پریشانی سے کمرے کا چکر کاٹتے ہوئے لب بھیج کر سوچا، رابیل کو ٹرائی کرتی ہوں۔ ذلے نے جلدی سے رابیل کے نمبر پہ بیل ماری جو کہ بدقسمتی سے بزی آ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ دونوں فون میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ شرم تو نہیں آئی بیوی کے ہوتے ہوئے پرائی لڑکیوں سے فون میں بات کرتے ہوئے؟ حد ہے ویسے بے شرمی کی، چھوڑوں گی نہیں دونوں کو، کچومر بنا کر رکھ دوں گی میں ان دونوں کا۔ ذلے نے سیل فون ہتھیلی پر مارتے ہوئے دانت پیسے غصے سے بڑبڑائی، ہاسپٹل جا کر چیک کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے چینج کیا، پھر گاڑی کی کیس پکڑتی نیچے بھاگی، دونوں کو رنگے ہاتھوں جو پکڑنا تھا ذلے بیوی نے۔ پیر کرامت شاہ نے ذروہ کی نظروں کا تعاقب کیا جہاں وہ سینے پر ہاتھ باندھے ذروہ کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ ہم سے نہیں، ہم اسے آپ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ غصہ مت کرو، ذروہ نے ہم سے تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر سمجھایا۔ ذروہ اپنی جگہ سے ایک دم کھڑی ہوتی اندر چلی گئی۔ اس نے سنجیدگی سے جاتے دیکھا، پھر گہری سانس لیتا ان کے پاس بیٹھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے احترام سے پوچھا۔ بس ہوا کھانے آ گیا بچے۔ آپ ایسا کرو، ذروہ کو گاؤں دکھا لاؤ، وہ بچی بھی ذرا فریش ہو جائے گی۔ سادیہ کھانا بنوا رہی ہے، تب تک آپ دونوں آ جاؤ گے، اور بچی کو ٹیوب ویل بھی دکھائیے گا یاد سے۔ انہوں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے اسے ہدایت دی، جس پر وہ چپ ہی رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا جہاں وہ چارپائی پر نیم دراز لیٹی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنی چادر درست کی۔ ازمان اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ ذروہ، مجھے خود سے ریلیٹڈ کچھ بھی کسی کو بتانا اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ میرا ماضی ہو یا پھر حال۔ ذروہ نے اسے دیکھتے جس کے چہرے کے سر سے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ذروہ، آئے دن مار پیٹ، سنگنگ جو کہ میرا پیشن ہے، جیل جانا وغیرہ ایک اچھے اور نیک انسان کی علامت نہیں ہوتی۔ وہ چپ ہوا، ذروہ اسے دیکھے گئی بنا پلکے جھپکائے۔ آؤ باہر چلتے ہیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں خود سے ریلیٹڈ، اس نے کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ ذروہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے باہر لے آیا تھا۔ اماں سعدیہ لینا کام والی کے ساتھ باہر مٹی کے چولہے پر ہانڈی رکھی بنا رہی تھیں۔ ازمان اور ذروہ ان سے ملتے ہوئے باہر آئے۔ باہر شام کا ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، پرندوں اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ذروہ نے اشتیاق سے خوبصورت ماحول کو دیکھا۔ وہ اسے لیے کھیتوں میں آ گیا تھا۔ ذروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جس کے خوبصورت نقوش سنجیدگی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میں 3 سال کا تھا، مجھے ہوش نہیں کہ میں کیا تھا اور کیا نہیں، کیونکہ 3 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے جو خود سے اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ آہستہ سے بولتا، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا، اس سے 2 قدم آگے تھا۔ ذروہ اسے دیکھتی پریشان ہوئی تھی اس کی سپاٹ تاثرات دیکھ کر۔ میں باہر سڑک پر گیا تھا اپنی بال لینے، جب 3 آدمیوں نے مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ میں بھی بھول جاتا یہ دور، کیونکہ اس وقت کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو، لیکن اذیت بھرا وقت کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ ڈیڈ کے دشمن تھے وہ لوگ۔ ڈیڈ نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی تھی عدالت میں، اس آدمی نے سڑک پر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ ڈیڈ وہیں تھے، وہ شہر کے جانے مانے گنڈے تھے۔ انہوں نے ڈیڈ کو بہت دھمکیاں دیں وہ ان کے آدمیوں کے خلاف نہ گواہی دیں، چپ رہیں، لیکن ڈیڈ نے ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا، ان کے آدمیوں کو پھانسی کی سزا دلوا کر رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا۔ 5 سال تک وہ چھوٹا بچہ جو رات کو اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، وہ چھوٹا بچہ جس نے ابھی بولنا سیکھا تھا، وہ چھوٹا بچہ جو بھوک کا کچا تھا، وہ چھوٹا بچہ جسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس چھوٹے سے بچے کو دونوں نے دنوں تک بھوکا رکھا جاتا تھا، مار مار کر اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اس بچے کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اس بچے کی دردناک چیخیں انہیں سکون دیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ٹارچر کی حد کرتے ہوئے اس بچے کو کرنٹ کے جھٹکے دیے جس سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت جانور سمجھ کر، شاید وہ بچہ مر گیا ہے، اچھا ہی ہوا وہ اسے مرا ہوا سمجھ کر سڑک پر پھینک آئے۔ میری قسمت میں تھے پیر کرامت شاہ جی کہ وہ وہاں سے اپنے آدمیوں کے ساتھ گزرتے مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں ان کے پاس 7 سال رہا۔ ڈیڈ لوگ مجھے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن میں نہیں مانا، میں ان کے پاس ہی رہا۔ میری آنکھوں کا رنگ ہر تاثر پر چینج ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ اس نے ذروہ سے پوچھا جس نے ہتھیلیوں سے بہتے آنسو صاف کر کے سر نفی میں ہلایا۔ پیر جی نے مجھے دعا دی تھی۔ وہ رکا تھا۔ کیسی دعا؟ ذروہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے اپنے روحانی علم مجھ پر پھونکا تھا۔ ان کی آنکھیں تو قدرتی ہیں، لیکن میری آنکھیں ان کی دعا سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جسے خود سے زیادہ محبت کروں گا اس کے بارے میں مجھے سب پتہ چل جایا کرے گا، چاہے وہ خوش ہو یا غمگین، مجھے پتہ چل جایا کرے گا۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا۔ ذروہ مسکرائی۔ ازمان کی آنکھیں مسکرائیں اپنے عکس کو مسکراتے دیکھ کر۔ ذروہ اس کا عکس ہی تو تھا۔ پھر وہ روئی تھی۔ ازمان نے اس کے سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ذروہ نے اپنی باہوں کا حصار اس
اس کے گرد باندھ کر روئی تھی۔ وہ اس کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ ازمار جانتا تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے آنسو انگلیوں سے صاف کرتے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ وہ دادی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے دادی سے بنا نظریں ملائے آہستہ سے کہا۔ دادی نے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر اسے کہنے کی اجازت دی۔ دادی آپ میری شادی کروا دیں، اس نے ان کے گھٹنے تھامتے ہوئے جلدی سے کہا بنا سر اٹھائے۔ ہیں؟ دادی نے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس سے شادی کرنی ہے تم نے؟ انہوں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ ہارون سے، آہستہ سے منمنا کر کہا گیا۔ دادی نے اب آنکھیں باہر آ گئی تھی اپنی نخریلی پوتی کی بات سن کر۔ وہ تو اس سے طلاق لینے کی ضد کرتی تھی، کہاں وہ آج شادی کا کہہ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا میری بچی؟ دادی نے جلدی سے اس کا گال چھوتے فکر مندی سے پوچھا۔ اف دادی میں ٹھیک ہوں، مجھے فیل ہو گیا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ آخر میں نے آپ سب لوگوں کے پیار کو دیکھ کر اپنا فیصلہ چینج کر لیا ہے۔ میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس نے معصومیت سے کہا۔ دادی مسکرائی لیکن چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے۔ لیکن ہارون اور رابل کی شادی میں 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں، دادو نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ دادی، اس نے صدمے سے کہا، آپ نہیں جانتی اسے، وہ بہت لڑاکا ہے، غرور تو اتنا ہے کہ بس ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی، ذلے نے بیچارگی سے کہا۔ دادی نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ سفید بھوتنی بھی تو ہے، شاید آپ بھول گئیں۔ سفید نہیں، کالی بھوتنی۔ ذلے جو اپنے موڈ میں تھی اس کی بات پر جلدی سے کہا، لیکن پھر جلدی سے پیچھے پلٹی جہاں وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے بلیک مگ چائے کا پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذلے صدمے سے جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ وہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں، ہارون نے سنجیدگی سے آئیبروز اچکائے۔ ہاں ہاں، میں یہ اپنی دادی کے کہنے پر کر رہی ہوں، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ دادی اور ہارون ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، جس پر وہ اندر باہر سے کھول کر رہ گئی تھی، پر پیر پٹکتی باہر جاتے جاتے ہارون کندھے سے کندھا مارنا نہیں بھولی تھی۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت دیکھ کر دادی کو دیکھا۔ واہ بیٹا، کام کر گیا تمہارا پلان، دادی نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی۔ وہ خوبصورتی سے مسکرایا۔ دادی، آپ کی پوتی کو اچھے سے جانتا ہوں میں کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہارون نے مگ ہاتھ پر پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دادی نے محبت سے اس کی بلائیں لیں۔ دادی، ازمار میرا فون تک نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اٹھا لے گا، بھی غصے میں ہوگا، فکر مت کرو، دادی نے بھی سنجیدہ سے کہتے ہوئے کہا۔ صبح آ جاؤں گا اس کے فلیٹ پر، اس نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھانا گھر آ جائے، ذوالفقار بھی پریشان ہے ذروا کا جب سے سنا ہے، اس نے دادی نے تعصب سے کہا۔ ہاں انشاءاللہ صبح ضرور جاؤں گا، ہارون نے اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ رشتہ کر دیا ہے ہم نے ماس کا، کبھی گھر ٹکو تو تمہیں پتہ ہونا، شائستہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ معیز نے دودھ پیتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے ماموں کے گھر، تم بھی اپنا مائنڈ بنا لو، تمہاری شادی میں میں وہی کروں گی، شائستہ نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ معیز کھل کر مسکرایا۔ آف کورس مما، مجھے جہاں آپ کہیں گی میں وہی کر لوں گا، آخر آپ کا فرمانبردار بیٹا جو ہوں، اس نے اپنی خوشی کنٹرول کرتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا، جس پر شائستہ محبت سے مسکرائی۔ جیتا رہے میرے بچے، بس تمہاری یہی فرمانبرداری تو مجھے پسند ہے، اور معاذ دیکھو اتنی مشکل سے میں نے اسے منایا ہے کہ حد نہیں، شائستہ نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ مما مان جائے گا، وہ اتنی پیاری لڑکی جو ڈھونڈی ہے آپ نے اس کے لیے، ویسے بھی وہ کون سا جاتا ہے ماموں کے گھر، اس نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور ہاں آج میں بازار جاؤں گی انگوٹھی وغیرہ لینے، تو تم جلدی آ جانا میرے ساتھ، تم نے جانا ہے، شائستہ نے بھی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ آف کورس میں 1 بجے تک آ جاؤں گا، ڈونٹ وری، وہ اس کا سر چومتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اف، یہ لڑکا تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، انہوں نے اسے بھاگتے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ یہ ٹیوب ویل ہے، ذروا نے پانی میں موٹی دھار بڑے سے کھلے پائپ سے نکلتے دیکھ کر اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس کے مسکراتے ہوئے نقوش دیکھ کر مسکرا کر تصدیق کی۔ اف، مجھے بہت شوق ہے یہ ٹیوب ویل وغیرہ دیکھنے کا، اس نے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی نو، اس نے اس کی ہتھیلی پر ٹھہرا پانی اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر اپنے ہونٹوں سے پیتے ہوئے اسے سر ہلا کر کہا۔ ذروا جھینپ سی گئی تھی اس کی اس دل موہ لینے والی حرکت پر۔ ازمار نے اس کے چہرے پر پانی کے پڑتے چھینٹے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ ذروا بس اسے دیکھتی رہی، چہرے کے نقوش سے محبت پھوٹ رہی تھی اس کے لیے۔ ازمار کی ڈارک گرین آئیز چمک رہی تھیں اپنے عشق کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر۔ پانی پئیں گی؟ اس نے دھیمے سے پوچھا، جس پر زری نے زور سے سر ہلایا۔ اس نے سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی کے آگے کیا۔ اس کی ہتھیلی میں پانی جمع ہوتا پانی ذروا کو بڑا پیارا لگا تھا۔ اس نے ہتھیلیوں اس کے ہونٹوں کے قریب کی
میں ایسے نہیں پیوں گی، ضرور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ ایسے مجھے شرم آئے گی، وہ سامنے کھیتوں میں 2 لڑکے کام کرتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ضرور نے انگلی سے کام کرتے ہوئے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اف ضرور، آپ نے انہیں کہاں اتنی دور سے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے؟ انہوں نے اپنے کام میں مصروف دیکھ کر ناک چڑھا کر کہا۔ ضرور نے ہونٹ لٹکائے۔ ضرور، پانی پینا ہے یا نہیں؟ اس نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ پینا ہے، پہلے آپ اپنی آئیز بند کریں پھر پیوں گی، اس نے آنکھیں مروڑتے ہوئے جلدی سے کہا، انگلیاں مروڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اف یہ لیں، اس نے آئیز بند کرتے ہوئے کہا۔ ضرور مسکرائی، پھر جی بھر کے اس کے نقوش خود میں سموئے، پھر اس کے ہاتھوں میں تھوڑے سے پانی کو دیکھا جو انگلیوں سے بہہ بہہ کر تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ پانی تھوڑا رہ جائے اور وہ اس کے سرخ شفاف ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے چھو لے۔ ضرور جھکی اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا پانی پیتی، اس کے ہتھیلیوں پر لب رکھ چکی تھی۔ ضرور رونا نہیں، اس نے بند آنکھوں سے ہی اسے تنبیہ کی۔ ضرور نے آہستہ سے گہری سانس لی اور سیدھی ہو کر اسے دیکھا، جو آنکھیں کھولے اسے دیکھتا سنجیدہ سا تھا۔ میں رو تو نہیں رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہاں، آپ نہیں رو رہی تھی، اس نے سر ہلا کر ڈارک گرین آنکھوں اور اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر ہلکا میٹھا سا طنز کیا، جس پر ضرور کھل کر مسکرائی۔ مجھے وہ امرود کھانے ہیں، اس نے دور امرود کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاٹ سے کہا۔ بس اتنی سی خواہش ہے میری زری کی، اس کے امرود کے درخت کی طرف جاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، جس پر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ نہیں، اور بھی ہیں، اس نے اسے درخت سے مہارت پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر آہستہ سے کہا، جس پر اس نے سر ہلا کر بہت سارے پکے ہوئے امرود توڑ کر اپنے دونوں پاکٹ میں ڈالے۔ چھلانگ مار کر نیچے کودتا وہ بہتے پانی کی طرف بڑھا تھا۔ پانی سے امرود ہوتا ضرور کو کہیں سے بھی وہ مغرور ازمارا دل نہیں لگا تھا جو اسے یونہی میں لگتا تھا، کبھی سامنا ہونے پر ناک چڑھا کر اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے بھی بہت غصہ آتا تھا کہ دیکھو تو اللہ نے ناک کیا زیادہ پیاری دے دی ہے، یہ چڑھا چڑھا کر اسے آسمان پر لے جاتا ہے۔ یہ سب وہ اسے دیکھ دل میں سوچا کرتی تھی، اور آج اس کی ناک کا چڑھانا اسے اتنا پسند تھا کہ اس کا دل کرتا تھا وہ ناک چڑھا کر جب وہ اسے بات کرے تو اس کی خوبصورت تیکھی ناک کو اپنے لبوں سے آہستہ سے چولے، لیکن وہ یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کے اسے دیکھا جو امرودوں کو اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ضرور نے مسکراتے ہوئے امرود پکڑے، پھر ان کی بائٹ لیتے وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی جو اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ ضرور نے بلیک شیشوں والی چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، اس لیے ہوا صرف ازمار کے بالوں سے ہی چھیڑ چھانی کر رہی تھی۔ چلیں، کھانا تیار ہو گیا ہوگا؟ اس نے ضرور کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے پوچھا۔ ضرور نے سر ہلا کر ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے خاموش تھے، ان کے درمیان موجود صرف عشق اور محبت ہی بول رہی تھی جسے وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس چھچورے انسان کا کیا کروں، نوال نے دانت پیس کر اپنی دوست سے کہا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، اتنا کیوٹ ہے۔ نیلی نے سامنے اپنے دوستوں سے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے موئیز کو دیکھ کر کہا۔ کہاں سے کیوٹ ہے وہ؟ اس کو تو میں اپنے بھائی سے دیکھنا کتنا پھینٹی لگواتی ہوں، نوال نے غصے سے کہا۔ نیلی مسکرائی۔ کس کا نام لے لیا ظالم، پہلے تمہارے بھائی کا دیدار ہو جاتا تھا، اب تو صدیاں ہوئی ہیں تمہارے بھائی کو دیکھے، نیلی نے مسکراتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ شرم کر لو تھوڑی سی، میرے بھائی شادی شدہ ہیں، نوال نے اسے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ مجھے پتا تھا تم دونوں مجھے ہی یاد کر رہے ہوگی، اس لیے کھچا چلا آیا ہوں تمہاری اور، موئیز نے اسے قریب آتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ تمہیں تو یاد تمہارے گھر والے نہیں کرتے، باہر والوں نے کیا خاک یاد کرنا ہے، نوال نے غصے سے کہا۔ نہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، مجھے باہر والے اور گھر والے بہت یاد کرتے ہیں، اس لیے تو مجھے چھینکوں پہ چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، موئیز نے اس کے پاس زبردستی اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نیلی کھل کر مسکرائی موئیز کو دیکھ کر، جو اگلے بندے کی ناک میں دم کرنا خوب جانتا تھا۔ وہ تھا بھی بہت پیارا اور معصوم سی شکل والا، کوئی بھی اس کے ہاتھوں آسانی سے بے وقوف بن جاتا تھا۔ تمہیں تو اللہ ہی پوچھے کیوں سر حماد سے کہا کہ میں تمہاری منگیتر ہوں، نوال نے دانت پہ دانت جماتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں تو بچپن سے ہی تمہیں اپنی منگیتر سمجھتا ہوں، تم نہ سمجھو تو وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں تو مانتی ہوگی، آخر مجھ جیسا حسین لڑکے کو کون اپنی منگیتر نہیں بنانا چاہے گا، موئیز نے معصومیت سے ناک کو انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ تمہیں منگیتر ماننے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گی، آیا بڑا منگیتر بننے والا، شکل تو دیکھو گنڈوں والی، نوال اپنی بھوک اٹھاتے ہوئے غصے سے کہہ کر چلتی بنی، پیچھے سے صدمے میں چھوڑے۔ گنڈوں جیسی شکل میں میں تو بہت خوبصورت ہوں، اس نے صدمے سے اونچی آواز میں اسے سنایا، جو انسنی کرتا ہوا کوریڈور میں بنے کسی کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید شیف بڑی ہوگی اس لیے کہا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔
ज़ल्ले ने उसे घूर कर देखा जो उसके आगे कॉफ़ी का मग रख चुका था। तुम्हारे लिए बनाई है मैंने, खुद पी कर देखो कैसी बनी है। उसने उसकी तवज्जो कॉफ़ी पर दिलाई। कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, मैं भी बना कर देती रही हूँ तुम्हें। उसने कॉफ़ी का सिप लेते हुए आहिस्ता से कहा। उसने उसके चेहरे पर नज़रें जमाए, सिर्फ इतना ही कहा। आज से 3 साल पहले जब दादी ने हमारा निकाह की बात की मुझसे, तो वो चुप हुआ। ज़िल्ले ने चौंक कर उसे देखा। तो ज़िल्ले ने पूछा। मैं बहुत खुश हुआ कि किसी को बिना मांगी ख्वाहिश इस तरह पूरी हो सकती है। ज़िल्ले ने हैरत से दंग नज़रों से उसे देखा। मैं 2 दिन बहुत खुश रहा, जैसे मुझे दुनिया के सब कुछ बिना मांगे मिल चुका हो। लेकिन उसी रात जब मैं तुम्हारे दरवाजे के करीब से गुजरा, तो वॉट शादी, वो भी उससे, नो नेवर, मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं करूँगी दादी। ज़िल्ले ने हैरत से सुनकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा मैं नहीं करूँगी? फिर किससे करोगी शादी? हाँ, उन्होंने तीखे लहजे में उससे पूछा। दादी, मैं कम शक्ल इंसानों से शादी नहीं करूँगी, उसका और मेरा कोई जोड़ है ही नहीं। ज़िल्ले ने रिच होते हुए कहा। मुंह बंद रखो, मेरा बच्चा लाखों करोड़ों में एक है। अब तुम्हारे मुंह से मैं ये बकवास ना सुनूं, समझी? दादी ने गुस्से से कहा। दादी, उसने एहतजाजन बोला, एहतजाजी लहजा अपनाया। हारून ने जब से मुट्ठियां भींची, वो उसकी गंदुमी रंगत के हामिल चेहरे को कम शक्ल कह रही थी। हारून ने भी अना टूट कर भरी हुई थी। उसने सारी रात कशमकश में गुजारी। सुबह उसने भी डाइनिंग टेबल पर सबको अपने फैसले से आगाह कर दिया कि उसे ज़िल्ले शादी के लिए सूट नहीं करती, वो उससे शादी नहीं करना चाहता। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि जिससे ज़िल्ले के दिल को धचका सा लगा था, वो जो ऊपर ऊपर से सबको एटीट्यूड दिखा रही थी, कोई उसकी मोहब्बत महसूस ना कर ले, वो तो बहुत खुश थी। ये इनकार भी तो उसने अपनी खुशी छुपाने के लिए किया था, क्योंकि वो जानती थी दादी उसके इनकार को किसी खातिर में नहीं लाएंगी। इरम को भी मशकूक नज़रों को चैन आ जाएगा। लेकिन ये हारून क्या कह रहा था? उसे ज़िल्ले से शादी के लिए सूट नहीं करती। उसके हाथों से चमचा छूट कर प्लेट में जा गिरा था। उसकी बात सुनकर वो बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज कर सकी थी। फिर उसने सबसे साफ साफ लफ्ज़ों में शादी करने से इनकार कर दिया था। जिसने जैसे तैसे दोनों को मनाकर उनको दादी ने जैसे तैसे दोनों को मनाकर ज़बरदस्ती निकाह के मजबूत बंधन में बांध दिया था। वो शादी के तीसरे दिन की बात थी, जब उसने हारून को खिड़की से गुजरते देखकर जीनत से ऊंचा ऊंचा कहा ताकि उसे सुना सके। क्या सारे ख़ानदान के खूबसूरत लड़कों के लिए सारे ख़ानदान की कम शक्ल वो बड़ी मूँछों वाला ही रह गया था? जुलेखा ने कमरे का नक्शा बिगाड़ते हुए गुस्से और नफरत से भरपूर लहजे में कहा। आप ही प्लीज़, आप हारून भाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। जीनत ने उसे घूरते हुए झुंझला कर कहा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझी तुम? जुलेखा ने सतवा नाक चढ़ाते हुए दीनी को घूरा। हाँ हाँ जुलेखा साहिबा, तुम्हें अगर मुझ में इंटरेस्ट नहीं तो मुझे भी तुम जैसी घुमंडी लड़की में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। जाओ जाकर दादी से कहो कि तुम्हें हारून अहमद से खुला चाहिए। हारून ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसे खूब कड़ाके से जवाब से नवाजा था। जीने ने परेशानी से दोनों को देखकर होंठ बीजे थे कि अब क्या होगा। वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं बर्दाश्त करते थे, भला एक दूसरे के साथ वो कैसे सारी ज़िंदगी गुजारते। जीनी ने परेशानी से सोचा। कह दूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ज़िल्ले ने भरपूर गुस्से से कहा। वेट रहेगा मुझे डॉक्टर जुलेखा। हारून अहमद वो गुस्से से कहता हुआ बाहर चला गया। उसे भी नकचड़ी लड़की से खार रहने लगी थी। पूरे ख़ानदान में तो वो नकचड़ी के नाम से मशहूर थी। ज़िल्ले ने उसे एकदम चुप होते हुए देखा। खामोश क्यों हो गए तुम? ज़िल्ले ने उसे एकदम चुप होते देखकर पूछा। बस सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, उसने संजीदगी से मुस्कुराते हुए कहा। ज़िल्ले ने घूरा। मुझे तुमसे पहले ही बहुत गुस्सा है, मुझे अब चुपचाप प्यार का इजहार कर दो, वरना। उसने गुस्से से नाक सुकेड़ते हुए उसे उंगली से धमकी दी। हारून मुस्कुराया। मैं क्यों करूं? तुमने मुझे इतने साल बड़ी मूंछों वाला कहकर जो तंग किया उसका क्या? हाँ, उसने गुस्से से पूछा। तो मैं वो झूठ नहीं कहती थी, तुम्हारी मुझे जहर लगती है, मुझे सुल्तान रही। ज़िल्ले ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए झुंझलाकर कहा। हारून ने उसके सर पर चपत मारी कि कोई हाल नहीं तुम्हारा, उसने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा गुजारा इन्हीं मूंछों से करना है, सोच लो। मुझे अपनी मूंछें बहुत प्यारी हैं, वो हल्की सी मुस्कान से कहता हुआ अंदर चला गया। मूंछें ना हुई शौकन हो गई मेरी, मुझे अपनी मूंछें बहुत प्यारी हैं, खड़ूस इंसान कहीं का। उसने जलकर उसकी नकल उतारी। ओहो मॉम, आप ले भी लें अंगूठी, अब आपकी कोई पसंद ही नहीं आ रही, मुझे देर हो रही है, स्टडी के लिए जाना है, उसने झुंझलाते हुए कहा। जो 1 घंटे से एक रिंग तक पसंद नहीं कर सकी थी, ऊपर से शॉप वाले को रिंग में से 100 नुक्स निकाल कर दिखा रही थी। अच्छा, तो मैं ऐसे ही आंखें बंद करके ख़रीद लूँ? इन लोगों ने मिलावट की होती है, सोने में देखभाल कर लेना पड़ता है, ऊपर से देखो डिज़ाइन भी सारे ओल्ड। शाइस्ता ने मुँह बनाते हुए कहा। मोइज़ जी
جی بھر کر شرمندہ ہوا، آس پاس اپنی طرف متوجہ لوگوں کو دیکھ کر اچھا میں پسند کرتا ہوں، اس نے اپنی طرف رنگ کا ریک کرتے ہوئے کہا۔ اسے ایک خوبصورت سی نفیس سی رنگ پسند آ گئی تھی۔ شائستہ نے خوبصورت رنگ دیکھ کر اوکے کر دی۔ یہ تمہیں مل گئی؟ میں کب سے دیکھ رہی تھی، مجھے نہیں ملی، شائستہ نے سر ہلاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ آپ گولڈ کو تول رہی تھی، ڈیزائن تھوڑی دیکھ رہی تھی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ شائستہ نے اپنے منہ پھٹ بیٹے کو زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ ضرور نے پہلی بار اتنے لذیذ دیسی کھانا کھایا تھا، اس نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ ازمار اور پیر شاہ جی کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ اماں سعدیہ اس کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ضرور جلدی سے سیدھی ہوئی اور انہیں احترام و محبت سے دیکھا۔ وہ ایک سرخ و سفید رنگت والی بہت خوبصورت عورت تھی، چہرے پر ایک الگ سا ہی نور دیکھا تھا۔ وہ ہر کام کرنے کی شوقین لگتی تھی۔ جب سے آئی تھی اس نے انہیں فارغ نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی خوبصورت نگوں سے سندھی کڑھائی والی چادر تھی۔ کیا ہوا بچے، کیا آپ یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ارے ایسا بالکل نہیں ہے، میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، بلکہ ایک الگ ہی فریشنس فیل کر رہی ہوں، جیسے میں بہت ریلیکس ہوں، اس نے جلدی سے مسکرا کر کہا، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ وہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بچے، انہوں نے وہ چادر اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے؟ ضرور نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں بچے، میرے بیٹے کو تم پر کالی چادر بہت اچھی لگتی ہے۔ ضرور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پچھلی بار جب آیا تھا تو یہ سادہ کپڑا لایا تھا تمہارے چادر بنوانے کے لیے، کہنے لگا اماں میری بیوی پر بلیک چادر بہت اچھی لگتی ہے، اس کی چادر گندی ہو گئی تھی تو اس نے براؤن کلر کی شال لے لی تھی، مجھے اس پر بالکل بلیک والی چادر زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ بنا دیں تاکہ دو ہوں تو میں بھی ریلیکس ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی بات تفصیل سے اسے بتائی، جس کے چہرے پر واضح حیرانی والے تاثرات تھے۔ میرا بچہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، اس کی قدر کرنا میرے سونے بچے، انہوں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر چولہے کی طرف گئیں، آگ جلانے کہ رات کی چائے بھی تو بنانی تھی۔ ضرور کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر اس کالی چادر میں جذب ہو گیا تھا۔ کہیں محبت سے چادر پر ہاتھ پھیرتی وہ مسکرائی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر کے اماں کو دیکھا جو آگ جلا چکی تھی۔ وہ چادر اپنے تکیے کے نیچے رکھتی اٹھی اور اماں سعدیہ کی طرف آئی۔ اماں اٹھے، میں چائے بناتی ہوں، اس نے ان کے پاس آ کر میٹھی سی آواز میں احترام سے کہا۔ ارے بچے تم کیوں بناؤ گی، میں بناتی ہوں نا، کیا اچھی لگوں گی، اپنی بہو سے کام کرواتی ہوں۔ انہوں نے دیگچی میں دودھ ڈالتے ہوئے پیار سے کہا۔ اف اماں، میں بنا دوں گی نا، پلیز میرے ہوتے ہوئے آپ کوئی کام نہیں کریں گی، اپنی بہو کی بات نہیں مانیں گی کیا آپ، اس نے منہ بچوڑتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بنا لو بچے، انہوں نے پیڑھی سے اٹھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ ضرور جھک کر جھٹ سے اپنی جگہ سے پر بیٹھی۔ اماں کیا پہلے پانی نہیں ڈالنا، اس نے دودھ کی دیگچی میں دیکھ کر اسے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سب دودھ پتی پیتے ہیں، اس لیے دودھ کو ایک ابال دلوا کر اس میں چینی پتی وغیرہ ڈال کر 5 منٹ تک اسے پکنے دو، انہوں نے اپنی نرم سی آواز میں اسے سمجھایا۔ ضرور نے سر ہلا کر ان کی ہدایت پر عمل کیا، تبھی وہ بال درست کرتا ہوا دروازے کے اندر آیا۔ ضرور کو چولہے کے آگے بیٹھا دیکھ کر وہ چونک کر وہیں رکا تھا۔ وہ بہت توجہ سے چائے بنا رہی تھی، چادر سے رکھ کر کندھے پر آ گئی تھی۔ ضرور کی نظریں اس پر پڑی، وہ ٹھٹک کر اپنی طرف آتا دیکھ کر چائے بناتے ہاتھ ترک ہو چکے تھے۔ چونکنا تو بنتا تھا نا، وہ وائٹ سوٹ پہنے، کندھے پر بھاری بلیک شال رکھے، وہ خوبصورتی کی مثال لگ رہا تھا۔ براؤن بال ماتھے پر بکھرے، وہ ابلتی ہوئی چائے کو دیگچی سے پکڑ کر نیچے اتار چکا تھا۔ وہ ابھی بھی نہیں چونکی تھی، وہ بس اسے ہی دیکھتی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ ضرور چائے تیار ہو چکی، اس نے ہلکی سی مسکان سے اس کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ضرور نے چونک کر چائے کی دیگچی کو دیکھا جس کے کنارے پر چائے لگی ہوئی تھی، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اوہ ضرور، اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، ویسے بھی چائے کافی ہے ہم سب کے لیے، سو ڈونٹ وری، اس نے چائے کے لیے پیالیاں سیدھی کرتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، میں آپ کے پیچھے وہ جو مرغی تھی اسے دیکھ رہی تھی، اس نے جلدی سے الٹی سیدھی بات کی۔ آئی نو مائی ڈیئر وائف کہ آپ میرے پیچھے مرغی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بنے ہوئے گھر میں کب کی جا چکی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے میں اسے بند کر کے گیا تھا۔ ازمار نے سنجیدگی سے اپنی بیوی کو شرمندہ کیا جو جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ اماں آپ لے لیں چائے، پیر جی دیر سے آئیں گے، وہ اپنے عقیدت مند مریدوں کے ساتھ ان کے گھر گئے ہیں، سو دیر سے آئیں گے، ازمار نے اماں کو چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔ اماں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے سر ہلایا اور کلام پاک کا ورد کرنے لگی۔ ضرور آؤ ہم چھت میں چائے پیتے ہیں جا کر، ازمار نے ضرور کا کپ پکڑتے ہوئے اس سے کہا۔ ضرور منہ بسورے ہی اٹھی پہ کچن کچی مٹی کی سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آ گئی، وہ چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھی اسے دیکھے گئی جو چائے
لاتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ ذلے بیٹا تیاری کر لو شادی کی، آج سے 5 دن کی ڈیٹ دی ہے تمہارے ڈیڈ نے، دادی نے نیچے آتی ذلے سے کہا۔ کیا؟ ذلے نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، دادی نے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اف دادی، کیا خبر سنائی ہے آپ نے، میری صبح روشن کر دی ہے آپ نے۔ اس نے دادی کے گال چومتے ہوئے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ارے لڑکی باولی ہو گئی ہے کیا؟ لو بھلا کیا زمانہ آ گیا، ہمارے زمانے میں تو لڑکی شادی کا سنتے ہی غش کھا جاتی تھی، اور آج کل کے بچے دیکھو، ادھر تیری ماں نے دیکھ لیا تو 100 باتیں پھیلائے گی۔ دادی نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ دیکھ لیں تو دیکھ لیں، میں کیا ڈرتی ہوں کسی سے، اس نے تنک کر کہا۔ تو جا اپنے کام پر جا، تو ادھر ہی سیٹ رہتی ہے، دادی نے تنک کر اپنی لاڈلی پوتی سے کہا جس کی ناک چڑھا کر اپنی دادی کو دیکھا تھا۔ جا رہی ہوں، لیکن آپ بھی کان کھول کر سن لیں، میں لہنگا پرپل کلر کا لوں گی، اس نے ارم کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا۔ آخر سنانا بھی تو تھا نا انہیں۔ ارم نے اسے دیکھتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ چلتی ہوں دادی، اور سینڈل سلور کلر کی لوں گی۔ جاتے جاتے مبین کو چائے لے کر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں باور کرایا، کیونکہ مبین اور ارم ہی دونوں شادی بیاہ کے کپڑے خریدتی تھی، اس لیے ذلے نے دونوں کو باور کرایا کہ وہ اپنی پسند کا سب کچھ لے گی۔ ارے جا تو صحیح، جب لینا ہوا لے لینا، اب جان چھوڑ دے مجھ معصوم کی، دادی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ رات کو دونوں بھائی تیار ہو جانا، تمہارے ماموں کے گھر جانا ہے۔ شائستہ نے سلائس معاذ کے آگے رکھتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ معاذ نے سر ہلایا، جبکہ معیز کی تو باچھیں سی کھل گئی تھیں وہاں جانے کا سن کر۔ مما میں تیار ہوں ماموں کے گھر جانے کے لیے، معیز نے جلدی سے کہا۔ معاذ نے اسے گھورا۔ مما اسی کی کر دیں، منگنی میری خیر ہے، معاذ نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ معیز نے اسے گھورا۔ تم دونوں کو ہی ٹھکانے لگاؤں گی اب میں، باپ خود تو باہر کمانے چلا گیا ہے، یہاں دونوں مجھ پر چھوڑ گیا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے تم دونوں نے میری، شائستہ بیگم نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ وہ دونوں کھل کر مسکرائے کہ تنگ تو وہ واقعی بہت کرتے تھے۔ ہارون نے روحان کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ روحان تم پریشان مت ہونا، میں ہوں نا، تمہارے گناہ گاروں کو سزا دلوا کر رہوں گا میں۔ روحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ روحان نے منہ بنایا۔ تبھی ذلے اندر آئی۔ ڈاکٹر ہارون، ڈاکٹر ذوالفقار آپ کو میٹنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ذلے نے روحان کو دیکھا جس نے ذلے کو دیکھ کر تیوری چڑھائی تھی۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ لڑکی کو گھورتے ہوئے؟ ذلے نے ناک چڑھا کر روحان کو پوچھا۔ اللہ کو مانے میں آپ کو گھورتا نہیں بلکہ غصے سے دیکھتا ہوں، روحان نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی۔ اب تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ اپنے گھر، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، ذلے نے غصے سے کہا۔ ذلے تم کیوں اس بچے کو تنگ کرتی ہو، ہارون نے ذلے کو سمجھایا۔ بچہ؟ ہارون بھائی خدا کو مانے 16 سال کا کہاں سے بچہ ہوتا ہے، روحان نے صدمے سے کہا۔ ذلے نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا اور آئیبروز اچکائے جیسے پوچھا ہو کہ اب بولو بچو۔ ہارون مسکرایا، پھر ذلے کی کلائی پکڑتا اسے باہر لے آیا۔ ذروہ نے چائے کا سپ لیتے اسے دیکھا، ایسے لگا جیسے اس کے سر میں بہت زور سے درد کی ٹیس سی اٹھی ہو۔ ذروہ نے دھندلائی نظروں سے اس کا عکس دیکھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جھٹکا، اب اسے ازمار کا چہرہ صاف دکھا تھا۔ ازمار تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا۔ ذروہ نے اسے اپنی زندگی کے تعاقب کیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی، اس کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی جس کے براؤن بال چاندنی رات میں چمک رہے تھے۔ آپ ہنسی کیوں؟ آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے ہی، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہیں، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ آئی نو، اس نے پھر کندھے اچکائے۔ ذروہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا جب میں مر گئی تو؟ ذروہ، اس نے سرت سے اپنی بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ ذروہ مسکرائی، پھر اس کی کلائی اپنے ہونٹوں سے ہٹائی اور اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں پر رکھا۔ آپ پریشان ہو گئے، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے کہہ کر اس ہاتھ کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ ازمار کی آنکھیں ہلکی لائٹ گرین ہو گئی تھی جب سے۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے؟ ذروہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میری زندگی، اس نے آہستہ سے کہہ کر اسے اپنی گود میں کھینچا۔ ذروہ اب اس کی طرف دیکھتی، آدھی اس کی گود میں اور آدھی چارپائی پر تھی۔ آپ آئندہ ایسے الفاظ ہرگز مت نکالیے گا ورنہ اس بار میں ناراض ہو جاؤں گا، اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ ذروہ نے سر نفی میں ہلا کر اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال کر اسے کندھے سے سر ٹکایا، جبکہ ازمار کے چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے، جیسے وہ بہت ضبط سے بیٹھی ہو۔ ذروہ سو چکی تھی اس کی گود میں، جیسے بہت ریلیکس ہو۔ ازمار نے اسے خود میں بھینچا، پھر ہونٹ بھینچے تھے۔ وہ جیسے ہی ہوٹل کے روم میں آیا، سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہوا۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے ہلکی سی مسکان سے چیئر پر بیٹھا اسے پریشانی اور حیرت سے دو چار کر گیا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اس نے
اونچے سے پوچھا۔ دروازے سے معصومیت سے جواب آیا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے صدمے سے کہا، دروازے کی کیز حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن ازمار عدیل کے لیے نہیں، سپاٹ سے لہجے میں کہتا وہ چیئر سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ چھوٹ گیا تھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر۔ اف، اتنا ڈر! اس نے طنز سے پوچھا۔ وہ باہر بھاگنے ہی لگا تھا جب اس نے اسے گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ازمار اور زری ملے؟ ڈاکٹر ذوالفقار نے ہارون سے پوچھا۔ نہیں، گیا تھا صبح میں اس کے فلیٹ، لیکن وہ فلیٹ نہیں بلکہ گاؤں ہے، پیر شاہ جی کے گھر۔ ضربہ سے بات بھی نہیں ہوئی، خون گھر چھوڑ گئی ہے وہ، ذوالفقار صاحب نے پریشانی سے کہا۔ چاچو آپ کچھ دن سے پریشان ہیں، ایوری تھنگ از اوکے؟ ہارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ ذروہ کو برین ٹیومر ہے۔ ان کی بات پر وہ اچھل کر رہ گیا تھا اپنی جگہ سے۔ ہارون نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ ذلے سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے گرا تھا، جس پر ہارون اور ذوالفقار صاحب نے دروازے پہ کھڑی ذلے کو دیکھا جس کا رنگ پل میں زردی مائل ہوا تھا۔ اس نے گردن سے پکڑ کر اس کا سر زور سے دیوار پر مارا جس سے وہ درد سے چیختا ہوا نیچے گرا تھا۔ مجھے تم 10 بھی گولیاں مارتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سر سے لہجے میں کہتا اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ منصور ملک نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے میری زندگی، میری زری کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہتے ہوئے اس کا سر زور سے LED پر مارا۔ وہ کوئی انسان نہیں، وحشی ہی تو لگا تھا منصور ملک کو اس وقت۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، ملک منصور نے کہلاتے ہوئے تکلیف و غصے کے ملے جلے احساس سے کہا۔ مثلاً کیا کرو گے؟ اس نے اس کے پسٹل والے ہاتھ نکالتے بوٹ رکھتے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ آہ، منصور ملک چیخا تھا۔ اور چیخو، تمہاری چیخیں میری زری کی آنسوؤں کا مداوا ہیں، اس نے سر سے لہجے میں کہتا اپنی پسٹل نکالا۔ میں چاہتا تو تمہیں تڑپا کر ماروں، لیکن کیا کروں، میری زری سو رہی ہے، اڑ گئی تو پریشان ہوگی، جو کہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ سو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ زمین کا بوجھ تو تھوڑا سا کم ہو۔ جن لوگوں کو تم نے زندگیاں برباد کی ہیں ان کا حساب تو دینا ہی ہے تم نے، اس نے کہتے ہی زور سے بھاری بوٹ اس کے منہ پر مارا۔ ملک منصور کی چیخیں پورے روم میں گونجی تھی جب وہ مسکرایا تھا۔ بہت سے بچوں کی زندگیاں خراب کی ہیں تم نے اسمگلنگ سے، اب خود برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے پسٹل کا ٹریگر پر دباؤ ڈالتے ہوئے پھنکار کر کہا۔ ملک منصور کی آنکھیں ابل پڑی تھی موت کو سامنے دیکھ کر۔ تمہیں تمہاری بیوی کا واسطہ، مجھے مت مارنا، میری ماں اور میری بہن کا میرے سوا کوئی نہیں، مجھے مت مارنا، اپنی بیوی کے صدقے مجھے معاف کر دو، اس نے روتے ہوئے اس سے التجا کی۔ خبردار، اگر میری بیوی کو اپنی گندی زبان پر لایا تو یہیں گاڑ دوں گا تمہیں، اس نے چلا کر کہتے ہوئے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے ملک منصور صوفے پر گرا۔ جاؤ، اپنی بیوی کے صدقے تجھے معاف کیا، لیکن ساری زندگی بیڈ پر ہی رہنا تاکہ کسی اور کی زندگی نہ برباد کر سکو، اس نے پھنکار کر کہتے ہوئے پسٹل کو اس کی ٹانگوں پر خالی کر دیا تھا۔ گڈ بائے ملک منصور، اس کی چیخوں کو سنتا کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ یہ لو پیسے، اور ہاں اپنے صاحب کو ہاسپٹل لے جانا، اسے گارڈ کو پیسے دیتا مغرور چال چلتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ گارڈ پیسے جیب میں ڈالتا جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ ذلے نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ نے کیا سنا؟ ذوالفقار صاحب نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے جواباً پوچھا۔ آپ نے ابھی ذروہ کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اس نے جلدی سے ہیڈ فون کانوں سے نکالتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ ایک کان میں لگائے ہوئے تھی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے ڈیڈ نے کہا ہو ذروہ ٹھیک نہیں۔ ذلے انکل نے کہا ہے کہ ذروہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی طبیعت شاید ٹھیک نہ ہو، یہ کہہ رہے تھے چاچو، اس نے کندھے اٹھ کر ذلے کو یقین دلایا۔ ذلے نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں پتہ لگا لوں گی، سمجھے آپ لوگ، اس نے غصے سے کہا، پھر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی، پھر واپس بیٹھے۔ ابھی ذلے کو نہیں پتہ لگنا چاہیے، یہ ایموشنل سی ہے، پتہ نہیں کیا کر دے، انہوں نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری چاچو، ذلے کو کچھ نہیں پتہ لگے گا، آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ ذروہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہارون نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتا تھا، انشاءاللہ، ذوالفقار صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اف، گھر میں تو مما میرے بال سجاتی تھی، یہاں کون سلجھائے گا، اس نے منہ بناتے ہوئے خود سے کہا۔ ازمار جو ابھی نماز پڑھ کر آیا تھا اس کی آواز پر وہیں رکا، پھر اس کا ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھوں کے بھی رنگ بدلا تھا جو کہ ڈارک گرین ہو چکی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ منہ بنائیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مائی ہارٹ، اس نے اسے کان کے پاس ہولڈ کرتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ ذروہ چونک کر اس کی طرف مڑی جس سے اس کی ناک اس کے ہونٹوں پر لگا تھا زور سے۔ ہائے اللہ، میرے ناک توڑ دیا آپ نے، کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ پیچھے سے آ کر اسے ناک پر ہاتھ رکھ کر جھنجھلائے لہجے میں کہا۔ ازمار پریشان ہوا۔ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ذروہ کھل کر مسکرائی۔ میں مذاق کر رہی تھی، بھلا آپ کے کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے کیا؟ اس نے اس کی تیکھی ناک انگلیوں میں لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کو میری بات میں اگر کوئی دکھ پہنچے تو یہ ذات میں اسی دن ختم کر دوں گا، کیا فائدہ اس ذات کا جو میری زری کو نقصان پہنچا؟ اس نے شدت سے کہنے پر ذروہ نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے اللہ نے یہ نایاب شخص اسے عطا کیا تھا؟ وہ جب اسے دیکھتی تھی یہی سوچی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی ناک سے اپنی ناک ٹچ کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کچھ نہیں۔ ذروہ نے اس کے نقوش کو بہت قریب سے دیکھتے ہوئے نرم سی آواز میں کہا، میرے بال۔ اس نے اس کی توجہ اپنے بالوں کی طرف موڑی۔ میں ہوں نا، آپ مجھے کنگا دیں، اس نے کہتے ہی اسے خود سے الگ کیا، پھر
اس کے رخ دوسری طرف موڑا۔ وہ آہستہ سے اس کے لمبے بالوں کو ہاتھوں میں لیتا انہیں کنگھی سے سلجھانے لگا تھا۔ وہ مسکراتی ہلکی مسکان سے ہونٹوں پر سجا اس کے ہاتھوں کو نرمی اپنے بالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے ہیئر اسٹائل بنوانا ہے، اس نے منہ بسوڑ کر لاڈ سے فرمائش کی۔ وہ اسی سے اپنے سارے چاہ پورے کرواتی تھی جس سے اسے ہیئر اسٹائل کا بچپن سے شوق تھا، لیکن نادیہ نہیں بناتے دیتی تھی کہ بالوں کو نظر لگ جائے گی۔ ضروا میں کیسے بناؤں گا ہیئر اسٹائل؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے ویسا اسٹائل رول بنوانا ہے جیسے آپ ہی آگے سے بناتی ہیں۔ اس نے پیر پٹک کر ضد کی ضروا۔ اس نے پریشانی سے کہا اوکے، میں یوٹیوب سے دیکھ کر بنا سکتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ مسکرائی۔ اب یوٹیوب کھولے ہیئر اسٹائل دیکھتا کافی پریشان لگ رہا تھا، جبکہ ضروا کے ہونٹوں پر مستقل ایک ہلکی سی مسکان سجی تھی۔ یہ رہا، اس کے کہتے ہی موبائل سامنے رکھا، پھر آگے سے اس کے کچھ بال پکڑتا وہ موبائل سے دیکھتا الٹا سیدھا سا ہیئر اسٹائل بنا چکا تھا۔ ضروا کی نظروں سے اس کے لیے عشق چھلک رہا تھا جو اب اس کے گھنے بالوں کو پونی میں قید کر چکا تھا۔ بن گیا، اس نے کنگھا نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ ضروا نے اسے دیکھا جو ڈارک گرین آنکھوں سے اسے تکتا اسے جھینپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ضروا نے جلدی سے بلیک شال اوڑھی جس پر ازمار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مائی ہارٹ، اگر آپ بال چادر میں قید کرنے تھے تو اپنے معصوم ہارٹ سے اتنی محنت کیوں کروائی؟ ہاں، اس نے اس کی کمر میں آہستہ سے ہاتھ ڈالتے ہوئے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ بس میرا دل کر رہا تھا، ضروا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ازمار جھکا اور آہستہ سے اس کے چادر لیے سر پر لب رکھے، پیار سے، عشق سے، عقیدت سے۔ ضروا کی آنکھیں دھندلائی تھیں آنسوؤں سے، اتنی محبت پر ضروا اس کی آپ کی آنکھوں میں اب آنسو نہ دیکھو۔ اس نے سختی سے اسے ہدایت کی۔ ضروا نے سر ہلایا۔ باہر چلیں؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ضروا نے سر ہلایا۔ ضلع اپنے کیبن میں بیٹھی غصے سے سوچ رہی تھی جب ہارون روم میں آیا۔ ضلع نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے گھورنے کا مقصد ضلع شہزادی، اس نے آئی بروز اچکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ ابھی بتا دو ورنہ شادی سے انکار کر دوں گی میں۔ اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے ناک چڑھا کر اسے دھمکی دی۔ اٹس اوکے، اگر زلیخا رابل وابل ہے، ہارون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ کر اسے تپایا۔ ارے اس کا تو میں قیمہ بنا دوں گی اگر میرے شوہر پر نظر رکھی تو۔ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے ڈاکٹر ضلع کو؟ ضلع نے تو الٹے دماغ والوں کو سیدھا کر دیا ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، ضلع نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا۔ ہارون مسکرایا۔ ہارون ضلع کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھ کر تو دکھائے۔ ہارون نے اس کی چیئر پر جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر ضلع چونکی، پھر سنبھلی اور پھر اپنا اسکارف جلدی سے درست کیا۔ ہارون مسکرایا۔ ضلع اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے اس کی چیئر کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ ضلع نے ناک سکڑا۔ تو مجھے مجبور جو کرتے ہو غصہ کرنے پر، ابھی تک اپنی بیوی کو آئی لو یو نہیں بولا، کیسے ڈاکٹر ہو تم؟ ضلع نے منہ بناتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کیا ڈاکٹر آئی لو یو بولیں تبھی وہ ڈاکٹر لگتے ہیں؟ ہارون نے معصومیت سے اپنی بیوی پر طنز کیا۔ اوف، تم تو اگلے بندے کے دماغ کی دہی کر دیتے ہو، ضلع نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اف، اتنا غصہ؟ ہارون اسے کان کے پاس ہولڈ کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، جس پر وہ گھبرا کر جلدی سے چیئر سے کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، مجھے ازمار کے پاس اس کے گاؤں لے چلو، مجھے ضروا کو دیکھنا ہے۔ اس نے بیگ پکڑتے ہوئے اس سے فرمائش کم اور ڈر زیادہ دیا۔ جو حکم میری بیوی کا۔ ہارون کے میٹھے لہجے پر وہ جلدی سے گھبرائے ہوئے باہر کی طرف لکوی کہ اس سے زیادہ رومانس وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ پیچھے ہارون پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مسکراتا، اس کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ بہت سوٹ کرتی تھی۔ ہارون اس کے جانے کے بعد سنجیدہ ہوتا اس کی چیئر پر بیٹھا اور گاؤں جانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ شائستہ معیز اور معاذ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زینش چائے لے کر آئی۔ وہ ریڈ شارٹ فراک پہنے، سر پر بلیک دوپٹہ ٹکائے موبائل میں گم معاذ کو ٹھٹکا گئی تھی۔ معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا، جس چہرے کی اسے تلاش تھی وہ اس کے آس پاس تھا، وہ اسے جان ہی نہ سکا۔ معاذ کی ساری توجہ اب اس پر چلی گئی تھی جو نیچے بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی، جبکہ معیز کی نظریں تو سیڑھیوں کی طرف تھیں جہاں سے نوال صاحبہ نے آنا تھا۔ لاؤنج میں سب اس وقت سوائے نوال، ہارون اور ضلع کے جو گاؤں جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ زینش نے کپ معاذ کی طرف بڑھایا جو اس سے نظر جمائے دے بیٹھا تھا۔ اسے لگا شاید یہی لڑکی موم نے اس کے لیے پسند کی ہے جس سے اس نے بیزار تاثرات خوشگواری میں بدل گئے تھے۔ معاذ نے مسکرا کر کپ پکڑا جبکہ زینش نے کندھے اچکائے اپنا کپ لے کر ارم کے پاس بیٹھی۔ بس بھائی، میں چاہتی ہوں کہ سادگی سے رسم کر دوں، لیکن شادی میں انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ ان کے ڈیٹ کے آنے کے اگلے منتھ تب میں ڈیٹ رکھوں گی۔ شائستہ نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے انہیں تفصیل سے بتایا، جبکہ مبین پریشان ہوئی کہ انہوں نے نہ ہی ازمار سے اس بارے میں بات کی تھی اور نہ ہی نوال سے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ پوچھ اور بتا ہی نہیں سکی تھی۔ بیٹا نوال کو تو بلاؤ، دادی نے مبین سے کہا۔ معیز کے تو دل کی مراد ہی پوری ہو گئی تھی، دل ہی دل میں اپنی نانی کو ڈھیر سارا پیار دیا۔ جی میں بلاتی ہوں، نوین نے مبین کو خاموش دیکھ کر کہا۔ نوین ابھی اسے بلانے اٹھی ہی تھی جب وہ رفت سے حلیے میں نیچے آئی۔ وہ وائٹ کھلا سا ٹراؤزر، اوپر شرٹ
शॉर्ट पिंक शर्ट पहने बालों को बेतरतीब से बांधे मुइज़ का दिल धड़का गई थी। वो कल होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी, इसलिए आज उसे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था। आओ बेटा, पप्पो को मीठे लहजे पर वो उनकी तरफ आई और मुस्कुराकर उनसे प्यार लिया। वो उनके करीब ही बैठ गई थी। मुइज़ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा जो मास को सलाम कर रही थी। नवाल ने उसे घूरा जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। नवाल ने मुंह बनाया। मुइज़, रिंग निकालो जो मैंने तुम्हें दी थी, उन्होंने मुइज़ से कहा। मुइज़ ने सर हिलाकर पॉकेट से रिंग का केस निकाला और शाइस्ता के हाथ पर रखा। भाई बिस्मिल्लाह करूं? शाइस्ता ने मुस्कुराकर भाई से इजाज़त ली, जिन्होंने सर हिलाकर परमिशन दे दी थी। शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए रिंग केस से निकाली और नवाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ में पहना दी। नवाल ने हैरत से रिंग देखी। उसे लगा शायद मुइज़ के नाम की है, जबकि मुइज़ सरस से अपनी जगह से खड़ा हुआ और हैरत ज़्यादा तो माज भी हो गया था। उसे चौंक कर जीनिश को देखा जो मुस्कुराते हुए नवाल को देख रही थी। ये क्या तमाशा है मामा? मुइज़ ने दुख से शाइस्ता को देखते हुए पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? शाइस्ता ने उसे घूरते हुए पूछा। नवाल सिर्फ मेरी है, उससे मंगनी सिर्फ मेरी होगी, भाई की नहीं, उसने गम और गुस्से से पागल होते हुए कहा। उसकी आवाज़ पर सबने चौंक कर उसे देखा, जबकि नवाल ने मुइज़ को हैरत से देखा कि फिर अपनी उंगली में चमकती हुई रिंग को देखा।